الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ سامعین کرام اور میرے سارے دوستوں بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے یہ ہماری تیسری قسط آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان سورۃ الضحیٰ کی ان 3 آیتوں کے اندر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی پوری کہانی کو بیان فرمایا، اور اس میں 3 نعمتیں ہیں جس کا تذکرہ ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تسلسل ہے کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن و احادیث کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آپ نے اس سے پہلے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد بادیہ، ایک صحرا اور ایک علاقہ ایسا تھا جس میں وہاں پر جو وہاں کے بدوی خاندان ہے، بدوی لوگ تھے، وہ رہتے تھے، اور وہ لوگ آ جاتے تھے مکۃ المکرمہ۔ مکۃ المکرمہ میں جو بچے پیدا ہو جاتے تھے وہ ساتھ لے جاتے تھے، اور دستور یہ تھا کہ وہاں لے جا کر کے ان بچوں کو دودھ بھی پلایا جائے، اور وہاں کا جو آب و ہوا ہے وہ بھی صحیح تھا۔ مکے کے علاوہ یعنی جو بادیہ علاقہ صحرا تھا اس میں وہاں پر دودھ بھی فریش، اور کھانے اور آب و ہوا جو ہے وہ بھی فریش تھا۔ تو مکے کے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہاں سے جو عورتیں آ جاتی تھی ان کے حوالے کیا کرتے تھے کہ آپ ان کو دودھ پلائیں، ان کی تربیت کریں، اور ان دودھ پلانے کا اور ان کی تربیت کا، یا وہاں کے جو جتنے دن، جتنا عرصہ، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال وہ بچہ وہاں رہتا تھا، تو وہ ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ اور مکے کے لوگ چاہتے بھی یہ تھے کہ یہ فصیح عربی سیکھیں، اور یہ کیونکہ وہاں کے لوگ انتہائی غیرت مند ہوا کرتے تھے، غیرت اور اچھے صفات سکھانے والے ہوتے تھے، ایک ماحول اچھا تھا، سیدھا سادہ صاف ماحول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آئی ہوئی تھی مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے یتیم ہو چکے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے انتقال فرما گئے تھے، تو یتیم تھے۔ تو اب مکے کے لوگ جو بچہ لے جایا کرتے تھے اور خواتین، تو ان کو معاوضہ دیا کرتے تھے، کپڑے ہو گئے، کھانے پینے کے اشیاء یا کچھ نقد۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، والدہ ہیں بی بی آمنہ، لیکن والد نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں تھے۔ جو خواتین تھی انہوں نے کہا یتیم بچہ ہے،
اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن اللہ جل جلالہ کا فیصلہ، اللہ رب العالمین نے اس خدمت کے لیے، اس دودھ پلانے کے لیے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب فرما لیا تھا۔ اب حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جا رہی تھی تو دیکھا کہ کوئی اور بچہ ہے ہی نہیں اور یہ یتیم بچہ ہے، تو انہوں نے سوچا جا تو ایسے ہی رہی ہوں، چلے اس یتیم بچے کو میں لے لیتی ہوں، اور وہ ساتھ لے کر چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جیسے گھر لے کر چلی گئی، اپنے گھر پہنچایا تو اللہ نے اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائی، رحمتیں عطا فرمائی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر اونٹنی تھی، اللہ رب العالمین نے اس میں اتنا زیادہ اس کے تنوں میں دودھ ڈال دیا، اور اس علاقے کو بھی اللہ جل جلالہ نے سرزب و شاداب کر دیا، گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ فکر کریں، آپ سوچیں، آپ غور کریں کہ ایک بچہ یتیم ہے، والد ہے ہی نہیں، اور دادا بھی پھر 8 سال کی عمر میں چلے گئے، اور والدہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی، لیکن اللہ رب العالمین اس بچے کی تربیت کیسے فرما رہے، اور آگے چل کر کے اللہ جل جلالہ اس بچے کو انسانیت کا، عالمی انسانیت کا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ رب العالمین اس کی تربیت فرما رہے ہیں۔ تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنا شروع کی، دودھ پلایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہے۔ 4 سال کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، شق صدر، سینے کا کھل جانا۔ 4 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرائے بادیہ میں بکریوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایک دیہاتی ماحول ہے، وہاں کے جانور ہیں، جانوروں میں بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، اس طرح کے جانور ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں بکریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، اور بھی بچے ساتھ ہیں، اور بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں کھیلتے بھی ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آئے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا اور دل نکالا، اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس دل کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی 4 سال کی عمر میں، یہ ذاتی اور جسمانی طور پر پہلا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پہلا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 سال کی عمر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی یعنی جسم کے حوالے سے یہ پہلا معجزہ ہے۔ محدثین نے، مؤرخین نے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے، علماء کرام نے اس کو لکھا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد سب حیران ہوئے، بچے بھی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، اور آپ
یہ بھی سیرت کی کتابوں میں سے آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرائے بادیہ میں جب ہیں تو وہاں کے لوگ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے تھے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کا جو انداز ہے بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، بات کرنے کا، ان کے جو اخلاق ہیں یہ عام بچہ جیسا نہیں لگ رہا ہے۔ یعنی لوگ بھی کہتے تھے وہاں کے 4 سال کے بعد، اور اس شق صدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس لے کر آئی مکۃ المکرمہ، اور ان کی والدہ بی بی آمنہ اور ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے اٹھایا گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا، اور بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ لے کر چلی گئی مدینہ المنورہ۔ اس وقت مدینہ المنورہ کا نام تھا یثرب۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے مدینہ المنورہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننیال لے کر چلی گئی، اور وہاں ان کی ملاقات کرائی۔ اب یہ جو مکۃ المکرمہ سے ان کی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 6 سال کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ المنورہ میں 1 مہینہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وہاں سے وہ مکۃ المکرمہ کے لیے پھر روانہ ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بطور خادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور یہ واپس روانہ ہوتا ہے، مکۃ المکرمہ کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ مدینہ المنورہ سے تقریباً 25 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ابوا۔ ایک قصبہ ہے، ایک علاقہ ہے، آج کل وہاں لوگ جاتے ہیں، جو معتمرین حضرات ہیں، حجاج ہیں، یا دیگر جو وہاں لوگ جاتے تو اس جگہ، اس مقام پر چلے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ابوا کے مقام پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ اپنے ننیال لے کر چلی گئی، اور 1 مہینے وہاں پر مدینہ المنورہ میں قیام کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ اور ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آئی اسی جگہ ابوا کے مقام پر۔ تو بی بی آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور ان کے یہ آخری الفاظ تھے کہ دنیا میں لوگ یا کوئی بھی چیز ایک وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ یا انسان ایسے ہیں کہ وہ بڑے ہو جاتے تو پھر وہ واپس ہو جاتے ہیں، اور میرا وقت بھی آ گیا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، اور وہ انتقال کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 6 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے، بہت چھوٹی عمر ہے۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے،
اور ان کی والدہ اس مقام پر یعنی ابوا کے مقام پر انتقال کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ والدہ ہے، آخر ماں ہے، معصوم بچہ ہے، 6 سال عمر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہ فرمایا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹے معصوم بچے کو جس طریقے سے تسلی دی جاتی ہے اسی طرح تسلی دی، اور اس کے بعد بی بی آمنہ جو وہاں کے علاقے کے لوگ تھے یا وہاں سے راہ گزار تھے یا جو بھی قافلہ تھا، ان لوگوں نے دفنا دیا اسی مقام پر۔ آج بھی بی بی آمنہ کا قبر اسی مقام پر ہے۔ روایت میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب نبوت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے اجازت لی کہ میں اپنی والدہ کے قبر پر جا کر کے یا اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جا کے بہت روئے۔ ماں ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ماں باپ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں والد جب پیدا ہوئے تو والد دنیا میں نہیں تھے، والد انتقال کر گئے تھے، اور والدہ 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ دیکھیں، اور اس بات کو بھی یہاں یاد رکھیں کہ یتیم ہونا یعنی یتیمی یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے کہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں یتیم بچے کا پھر کیا حال ہوتا ہے۔ باپ کا سہارا بھی چلا گیا، ماں کا سہارا، ماں کی گود بھی چلی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ تربیت کی اور یہ شروع کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یتیم ہونا یا غریب ہونا یہ کامیابی کے لیے کوئی ایسی یہ آڑ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بند نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنے رب کے سامنے محنت کریں، اپنے رب سے دعائیں کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے، یتیم اور یسیر ہو کر کے بھی، غریب ہو کر کے بھی، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ماں باپ سے اور تمام سہارے جتنے سہارے ہوتے ہیں نا ان تمام سہاروں سے اللہ کا جو سہارا ہے، اللہ کی جو مدد ہے، اس سے بڑی کوئی مدد نہیں ہے۔ یتیم ہونا یا غریب ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کامیاب ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن دیکھیں آپ، اس لیے اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو سہارا دیا، پھر آپ کو پناہ دی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فآویٰ، آپ کو پناہ دی، پھر آپ کو پناہ دی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو راستے کا نہیں پتا، آپ کو راستے کا نہیں پتا تھا، اللہ نے فرمایا پھر میں نے آپ کو ہدایت دی، اور ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نوازا، اللہ نے نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے غنی کر دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئی مکۃ المکرمہ، اور مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، ان کے حوالے کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہو گئی تو دادا بھی چلے گئے دنیا سے۔ اب یہ وہ ظاہری سہارے ہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، دادا نہیں، یہ سارے جو ظاہری سہارے تھے یہ چلے گئے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسے فرما رہے اور ان کو مقام کون سا دے رہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، اور حقیقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء سے الگ ہے، اور عظیم مرتبے پر اللہ نے پہنچا دیا۔ امام الانبیاء، اول الانبیاء، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ظاہری سہارے سارے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہے، دادا چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موقعوں پر بہت کام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 یا 10 سال کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مکے کے لوگوں کے بکریوں کو چرایا۔ آپ اندازہ کریں، اور اللہ نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے، تمام انبیاء کو، اور اللہ نے اس سے تربیت فرمائی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہے۔ تو بکریاں چرانا، بکریاں رکھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سنت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کے بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حالت تھی۔ اسی سے اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہے، صبر کی، استقامت کی، اور بکریوں کا یہ ایک مزاج ہے کہ بکریاں آپ ایک طرف سے لے آئیں تو دوسری طرف چلی جاتی ہے، پھر تکاتی بھی ہے، بھاگتی بھی ہیں، پھر آپ 8-10 سال کی آپ کی عمر ہیں۔ اس سے صبر، استقامت، یعنی اللہ رب العالمین یہیں سے ان کی تربیت فرما رہے۔ 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے ساتھ شام لے کر جاتے ہیں۔ شام ایک تجارتی سفر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ راستے میں ایک عیسائی راہب ملتے ہیں، اور وہ ان کے چچا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اس میں نبوت کے کچھ علامات میں دیکھ رہا ہوں، یعنی آگے چل کر کے یہ نبی ہوگا اور یہ پیغمبر بنے گا۔ وہ نشاندہی انہوں نے کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے وہاں سے فوراً واپس مکۃ المکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بچپن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بچپن سے کیسے فرمائی، اور کتنا عظیم المرتبے پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ لے کر چلے گئے، اور پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے عظیم انسان بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے صبر، استقامت، محنت، کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین سے مانگنا، رب العالمین سے مانگنا، رب العالمین کے حکموں پر چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مکے میں ہر طرف بت رکھے ہوتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کا سامنا نہ کھڑے ہوئے اور نہ ہی کوئی ایسا کچھ کیا جو مکے کے لوگ کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بچپن میں مکے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب یہ رکھا کہ یہ صادق اور امین، الصادق الامین، کہ یہ سچا ہے، کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، اور یہ امانت دار ہیں، یہ امین ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ یتیم ہو جاتے ہیں، آپ بے سہارا ہو جاتے ہیں، آپ بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں، تو آپ کی توجہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کی تربیت فرماتے ہیں، سختیاں آتی ہے دنیا میں، ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں، اور باقی جو دوسرے سہارے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات پر پختہ ہے تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آپ محنت کریں گے، آپ کوشش کریں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اللہ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس بیان میں آپ کے سامنے جو کرتے ہیں، اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہماری کوشش ہے اور ہمارے آپ سے التجا ہے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں، پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ آپ کے بچے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے آخر تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔